رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجارت اور آمدنی کے دیگر ذرائع کے حوالے سے شرعی گفتگو ہوتی ہے، شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً تجارت اور صنعت و حرفت سے حوالے سے مختلف مارکیٹس کو فوکس کر کے ان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، ان کے شرعی احکام جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے پینٹ مارکیٹ سے سوالات وغیرہ ہمارے اسلام بھائی ٹیم تیار کر کے لائی ہے، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ پینٹ کلرز مارکیٹ جو ہے، اس میں اگرچہ کلر بیچتے سب افراد نہیں ہیں، لیکن یقینی طور پہ کلر خریدنے کے حوالے سے سب افراد ہی اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کے حوالے سے شرعی معلومات کیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، جو کہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں گے اور دیگر مفید گفتگو ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے ویڈیو سوالات کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے۔ ویڈیو سوالات چلا دیجیے۔ میرا نام محمد علی ہے۔ عموماً مٹی کا تیل تارپین کٹ سائز پہ بکتا ہے، عموماً ہوتا وہ 5 لیٹر کہلاتے ہیں، ہوتا 4 لیٹر ہے۔ اس میں پینٹر اور دکاندار کے علم میں تو ہوتا ہے، مگر اس میں خریدار کے علم میں نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں حکم فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب، یہ تو سوال آیا ہمارا تارپین اور مٹی کے تیل وغیرہ آئل سے متعلق، لیکن جو آج ہم جس مارکیٹ کو فوکس کرنے جا رہے ہیں پینٹ مارکیٹ، اس کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیے اور اس سوال کے حوالے سے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہنمائی تو سوال پر ہی ہوتی ہے، ہاں تبصرہ یا تجزیہ ہو سکتا ہے جو فی الحال میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگرچہ کہ ہر بندہ ہر چیز نہیں خریدتا اور بیچتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، جی مطلب کوئی کسی کا ذاتی گھر ہے یا کرائے پر ہے، جی تو اب اس فیملی کو رنگ خریدنا تو پڑے گا یا بیچنا تو پڑے گا۔ تو خیر اس عنوان کی وجہ بطور خاص اس لیے نہیں ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے، جی یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص خریدنے سے زیادہ جو بیچنے والے ہیں جی ان کی تو پوری زندگی جو ہے اس کام میں صرف ہو رہی ہے، شب و روز اس میں صرف ہو رہے ہیں، اور جو غلطیاں ہیں جی اس لین دین میں، جو غلطیاں ہیں، جی تو اگر خریدنے والے ایک غلطی کرتے ہیں تو ان کا ریشو 99 کا ہوگا۔ ٹھیک۔ تو بنیادی طور پر تو ہم نے اس طبقہ تجارت کو فوکس کرنا ہے، اور اس طبقہ تجارت میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہے پینٹ بنانے والی کمپنی، جو اپنے مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو مختلف ڈیلر تک پہنچاتی ہے، ٹھیک۔ بہت سارے پیکیجز ہوتے ہیں، بہت ساری آفرز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ ان کے آپس کے ہڈنس معاملات ہوتے ہیں، ان میں حلال و حرام کے سوالات ہیں، اچھا، بہت سارے سوالات ہیں، یعنی جو میں نے حلال و ویڈیو سوالات حرام تک نوبت پہنچ جاتی جو ہے۔ میں نے ویڈیو سوالات دیکھے ہیں، یہ معاملات ہیں۔
دوسرا طبقہ ہے، مطلب ایک تو کمپنی ہو گئی، دوسرا ڈیلر حضرات، ٹھیک خواہ وہ ریٹیلر ہو یا ہول سیلر ہو یا ڈیلر ہو، دکاندار حضرات۔ ٹھیک جو تیسرا طبقہ ہے وہ خریدار، ٹھیک اور خریدار کے ساتھ پینٹ کرنے والوں کو بھی شامل کر لیں۔ ٹھیک اچھا، جو میں سمجھ پایا ہوں اس فیلڈ کے حوالے سے، جیسے میڈیکل کے اندر جی دوائیوں کے اشتہار جو ہے وہ اس میں نہیں چلتے، ٹی وی میں نہیں چلتے، اخباروں میں نہیں آتے، ٹھیک بلکہ دوائیوں کی کمپنی کے جو ایجنٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک کمپنیاں انہیں پیسے ویسے دے کے اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ کرواتی ہیں۔ مارکیٹنگ کیا کرواتی ہیں؟ اپنی دوائیاں بکواتی ہیں۔ ٹھیک تو ڈاکٹر اصل جو ہے نا محرک ہوتے ہیں ان کے۔ تو جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پینٹ کمپنیوں نے یا جو ڈیلر حضرات ہیں، جی دکاندار ہیں، جی انہوں نے بالواسطہ جو پینٹ کرنے والے مزدور ہیں جی ان کو اپنا ایجنٹ اور نمائندہ بنایا ہوا ہے، اور بہت سارے ان کے لیے ایسے پوشیدہ ڈیلز رکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتی، اور بس اس ڈیل کی ایک جنگ جاری ہوتی ہے۔ ٹھیک کچھ ڈیل ایسی ہوں گی جو جائز ہوں گی، کچھ شرن کوئی اس میں قباحت نہیں ہوگی، ٹھیک کچھ ڈیل ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں۔ یہ تو تھا ایک چھوٹا سا تجزیہ اس مارکیٹ کے تعلق سے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ 5 لیٹر میں کٹ سائز، ڈبہ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، اگر تو یہ کہہ کر بیچتے ہیں کہ 5 لیٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ 4 لیٹر بیچ کر 5 لیٹر کے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جو زائد رقم ملے گی وہ زائد آمدنی بھی حرام کہلائے گی۔ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کہہ کے بیچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کمپنی پیکنگ جو ہے نا ڈبہ ہے، ٹھیک اب اس میں 4 کلو ہے یا 5 کلو ہے ہمیں نہیں اندازہ ایکوریٹ، لیکن یہ ہے کہ 4 کلو بتاتے ہیں لوگ، ٹھیک جو کم سے کم فگر ہو سکتی ہے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے تو ان پر کوئی شرعی الزام نہیں ہے۔ ٹھیک اگر یہ کہتے نہیں اس میں تو 5 کلو ہی ہے، اب ہم گارنٹی دیتے ہیں، اور ہو اس میں 4 کلو، تو یہ ٹھیک۔ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ یعنی مجھ سے آپ کی بات سے جو سمجھ سکا میں کہ اس کے اندر جو کوانٹٹی ہے، اگر اس کو یہ شو کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اتنی کوانٹٹی ہے، تو پھر وہ اتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، یا اس کا کم منیمم جو ہے اس کا سائز وہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہہ دیا جائے کہ جو ڈبے میں جتنا بھی ہے، یہ ڈبے میں شامل جتنا بھی ہے، یہ پورے کی قیمت یہ ہے، اس میں کوانٹٹی پھر مینشن نہ کی جائے۔ کوانٹٹی مینشن نہ کی جائے، اور گاہک اگر پوچھتا ہے کہ اچھا یہ تو بتا دیں یہ ڈبہ بھرا ہوا کتنا ہے، ٹھیک ہے تو بند ہے نا بالکل، جی تو پھر اس کو بتایا جائے کہ یہ ہاف بھرا ہوتا ہے، یا اتنا انچ خالی ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک۔ یا اس کو بول دیا جائے کہ یار آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اسی طرح ایک پیمانوں میں بھی ہوتا ہے یہ کہ پیمانوں میں بھی یہ کر لیا جاتا ہے کہ جیسے لیٹر کی بات ہوئی ہے تو لیٹر کا پیمانہ ہے، کیونکہ دکانوں پر بھی یہ چیزیں یہ کھلی ہوئی بکتی ہیں، تو اب لیٹر کا پیمانہ ہے، اس میں کچھ ایسی کاٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے کہ اس میں وہ پورا لیٹر نہیں آتا، بلکہ لیٹر سے کچھ کم آتا ہے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ آدھے لیٹر تک بھی آتا ہے۔ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ برتن سے نکالی اور برتن میں ڈال دی، تو وہ کسٹمر کو فوکس نہیں ہو پاتا کہ اس کا کتنی مقدار ہے، اب وہ اس میں اتنی بھی ڈنڈی مار دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اور جو ڈنڈی مارنا چاہے گا اس کے لیے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لوگ جو ترازو پہ مقناطیس لگا دیتے ہیں، او ٹھیک ہے، مال بیچتے ہوئے مقناطیس لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے یا ترازو کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک اب جب سے یہ الیکٹرانک کانٹے آئے ہیں یا ترازو آئے ہیں، جی عجیب معاملہ ہے اس کے اندر، تو اس کی فگر جو ہے اس کے سامنے ہوتی ہے، دکاندار کے سامنے، کہ آپ کو ٹھیک۔ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہہ بھی دو کہ بھائی ذرا پتہ تو چلے کتنا ہے، ٹھیک ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دین کی تعلیمات بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک تو دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ گاہک کا حق ہے کہ وہ جانے کہ چیز تولتے وقت اس کا وزن کیا ہے، کہیں دکاندار دھوکہ تو نہیں دے رہا، ٹھیک کہیں اس کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہا، تو آپ خود ظاہر کریں۔ ماشاء اللہ مسلمان کو تہمت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ تہمت کا شکار نہ ہو، اگر آپ پورا بھی تولتے ہیں جی۔ تب بھی اس کو شو کریں۔ اب مجھ سے ویسے بھی آگے جیسے الیکٹرانک کانٹے میں آپ نے فرمایا تو وہ ڈبل
مشین لگا دیتے ہیں ڈبل بھی اور آتا وہ کسٹمر کے لیے بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، وہ کسٹمر کو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے سائڈ پہ دکاندار کو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ڈیٹیل تجزیہ بھی فرما دیا اور اس سوال کا جواب بھی دیا۔ اگلی ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد انیب اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ رنگ کے ڈبوں میں جو انعامی ٹوکن نکلتے ہیں ان کا حقدار کون ہوگا، پینٹر یا خریدار؟ جی مفتی صاحب، یہ تو بڑی اہم سوال ہے اس فیلڈ کے حوالے سے، کیونکہ تقریباً تجربہ بھی اس بات کا سب کوئی مشاہدہ ہوگا جن لوگوں نے کبھی نہ کبھی رنگ کروایا کہ رنگ کے ڈبوں میں انعامی کوپن ہوتے ہیں۔ اب وہ کوپن جب نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میں لے اور میں رکھ لوں۔ تو اس پہ جو سوال کیا ہے ہمارے اسلام بھائی نے کہ اب یہ اس کا حقدار کون ہے؟ جو رنگ کا مالک ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ پھر رنگ کس نے خریدا، کس کے پیسے خرچ ہوئے؟ ٹھیک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولا ڈرنکس پر بھی اس طرح کی آفر آتی رہتی ہیں ٹھیک، کہ اس کا ڈھکن کھولو تو اس کے ڈھکن پر نمبر لکھا ہوگا، آپ میسج کرو ٹھیک ہے، اور کوئی انعام اس کی میں آتی رہتی آپ ہے۔ کا انعام نکل آئے۔ ٹھیک انعام ہوتا ہے وہ ایک طرفہ جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو جس ویٹر نے آپ کو سروائیو کیا ہے کیا وہ اس کا حق ہوتا ہے؟ ٹھیک، ویٹر کہے گا جی میں نے آپ کو یہ بوتل لا کے پیش کی تھی، ڈھکن تو میں نے رکھوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو رنگ خریدنے والا ہے، جو مالک ہے، ٹھیک، اس مالک کو اس چیز کے منافع کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک، یہ منافع ہے نا اس کے، ٹھیک، اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے اور کمپنی کی طرف سے کیا آفر ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی جس نے بھی رنگ خریدا ہے، جس نے پیسے صرف کر کے رنگ خریدا ہے، اس کا ٹوکن کا مالک بھی وہی ہے، انعامی رقم کا بھی مالک وہی لیکن ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 طرح کے افراد اس مسئلے میں شامل ہوں گے۔ ٹھیک، ایک مالک مکان، ٹھیک، ایک ٹھیکیدار، ٹھیک، ایک جو ہے وہ کاریگر، کاریگر، ٹھیک۔ چوتھے کو بھی شامل کر لیں آپ، کرایہ دار۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کرایہ دار کی خواہش پر گھر کو رنگ کیا جا رہا ہے ٹھیک، اور پیسے مالک نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس ڈبے کا، اس رنگ کا مالک مکان ہے، ٹھیک ہے، تو کرایہ دار کو بھی حق یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس رنگ کے اندر وہ تصرفات کرے جو عرف کے خلاف ہوں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر تھوڑا سا رنگ چوری کر کے اپنے پڑوسی کو دے دے، کچھ چھپا کے رکھ لے، ٹھیک، تو کرایہ دار، مالک مکان، بعضوں کا ٹھیکیدار ہوتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور پینٹر، ٹھیک ہے، کاریگر، مطلب زیادہ سے ٹھیکیدار زیادہ جو ہے نا چار، ٹھیکہ دیا گیا، براہ راست کاریگر نہیں ٹھیک۔ آئے، ڈیلی ویجز پہ اس طرح آتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار آ گیا وہ اپنے بندے لے کر آ گیا، صحیح، تو اب ان میں کون مالک ہوگا؟ جی، جس نے رقم خرچ کی ہے، جس نے وہ ڈبہ، جس کے لیے وہ ڈبہ خریدا گیا ہے، ٹھیک، وہ اس میں نکلنے والے جو منافع ہیں، کوپن ہیں یا ٹوکن ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا وہ مالک ہوگا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اس طرح ہمارے پرائز بانڈ پر ایک سوال ہوتا ہے جی، کہ بس کل ہی بیچا تھا میں نے ٹھیک، اور جس نے خریدا اس کا نکل آیا، ٹھیک ہے، تو اب تو ملکیت ختم ہو گئی نا۔ تو اس پر اور بھی سوالات ہوتے ہیں، پھر اس پہ کوئی سلسلہ کریں گے تو کریں گے جو آپ سے یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں جس نے پیسے خرچ کر کے رنگ خریدا ہے، جی ہاں، انعامی کوپن کا بھی حقدار وہی ہے، جس کے لیے خریدا گیا، جس نے خریدا نہیں، جس بعض کے اوقات لیے خریدا گیا۔ مالک پیسے دیتا ہے کہ یار جاؤ ذرا ٹھیک، رنگ لے آؤ، یعنی جس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یوں کر جس کے لیں، پیسے خرچ ہو رہے جس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو انعامی کوپن کا حقدار بھی وہی وہی ہے۔ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی ناظرین کی، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی شامل کریں گے۔ ہمارے پاس کالز ہے، کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خالد محمود میرا نام ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ یہ پینٹ میں ہم کمپنیوں سے ایک طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کا اتنا مال بیچیں گے تو آپ ہمیں کتنے % دیں گے، اور جو ٹوکن ہے اس پہ ہم 10% دیتے ہیں، آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم مالک کو ٹوکن نہیں بتاتے لیکن ہم پینٹر کو بتاتے ہیں کہ اس میں اتنے کا ٹوکن ہے، اس میں اتنے کا ٹوکن ہے، جتنا زیادہ ٹوکن والا ہوتا ہے وہ پینٹر خریدتا ہے۔ السلام علیکم۔ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے آج کا، جس میں ہم پینٹ مارکیٹ کو، کلر مارکیٹ کو فوکس کر رہے ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا کنٹینیو چلے گا، 2-3 ایپیسوڈ پہ مشتمل ہوگا، کیونکہ یہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے، آپ سوچ رہے ہوں کہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے، اس کے سوالات کتنے ہیں،
تو جن اسلام بھائیوں نے اس پہ ورک کیا، پھر سوالات سامنے آئے اور جو اس کی کیفیات سامنے آئی ہمارے، تو پھر یہ اتنی بڑی ہے کہ ایک سلسلے میں اس کے تمام سوالات جو ہیں وہ ہم شامل بھی نہیں کر سکیں گے اور ان کا تشفی بخش کلام بھی ان کے اوپر نہیں ہو پائے گا. تو کنٹینیوسلی ہماری یہ 2-3 ایپیسوڈ ہوں گے انشاءاللہ، ان میں ہمارے یہ سوالات شامل رہیں گے. مفتی صاحب انہوں نے جو سوال کیا اس کی اگر مختصر وضاحت ہو جائے کہ وہ دکاندار جو ہے وہ جس کو بیچ رہا ہے اس اس کو نہیں سوال کو بتا. ہم کچھ دیر کے لیے ہولڈ پہ رکھتے ہیں. چلیں ویڈیو ہولڈ پہ سوال یوں رکھتے ہیں جی کہ ابھی 2-3 سوالات اس سے ملتے جلتے آ رہے ہیں. ٹھیک، جو ہماری ایک پہلو ان کا ایسا ہے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا، تو سلسلے کے آخری وقت میں اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو سوال انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی کیا سوال کر رہے ہیں. تاجر اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید اویس ہے. میرا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ دکاندار پینٹر کو ٹوکن کی رقم ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے، لیکن کمپنی اس ٹوکن کی رقم بعد میں بما اضافہ دکاندار کو دیتی ہے. اس کی شرعی وضاحت فرما دیں. ٹھیک، پھر اب یہ سوال جو ہے کہ دکاندار ٹوکن کی رقم دے دیتا ہے پینٹر کو یا جو بھی اس کے پاس ٹوکن لے کر آتا ہے، رنگ کی بالٹی میں سے، رنگ کے ڈبے میں سے، ڈرم میں سے ٹوکن نکلا اور پھر وہ ٹوکن لے کر جو بھی شخص دکاندار کے پاس آتا ہے دکاندار اس کا انعامی رقم اس کو دے دیتا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انعامی رقم پہ کمپنی اضافہ شدہ رقم یعنی کچھ فیصد طے ہوتے ہیں ان کے غالباً، تو وہ کمپنی بڑھا کے دکاندار کو بعد میں دیتی ہے. تو اس کا شرعی حکم اور اس کی وضاحت. بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. ایک تو رنگ بیچا گیا، ٹھیک ہے، کمپنی نے ایک پروڈکٹ بنائی، ٹھیک، وہ پروڈکٹ دکاندار تک پہنچی ٹھیک ہے، اور دکاندار سے وہ پروڈکٹ گاہک تک پہنچی. ٹھیک ہے، 3 مرحلوں میں یہ کام انجام پایا. ٹھیک ہے، کمپنی کا بنانا، پھر دکاندار کو بیچنا، پھر دکاندار کا خرید کر گاہک کو بیچنا. ٹھیک، یہ ہے تجارت. ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے ٹھیک، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک، تو جہاں تجارت نظر آئے گی اسے حلال کہا جائے گا ٹھیک ہے، اور جہاں سود نظر آئے گا اسے حرام کہا جائے گا. جی، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ مارکیٹ بڑی وسیع ہے اور اس کے بہت سارے سوالات ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پھیری والا جی، فٹ پاتھ پر کپڑا بچھا کر مال بیچے نا، اس کے گرد و پیش، اس ایک شخص کے گرد و پیش جو سوالات ہوں گے جی، اس پر بھی 2 سے 3 سلسلے کرنے پڑیں گے. ماشاءاللہ. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے، ٹھیک، اس نے لینا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، اس نے جو ہے وہ ڈیلنگ بھی کرنی ہے، ٹھیک، تو اس کے بھی ایک بہت پورا ایک پس منظر ہوگا. ایک ڈیٹیل مسائل ہو سکتے بالکل. اس پہ بھی. تو اب یہ تو اتنی بڑی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ پینٹ کا ایک کام ہے ٹھیک، اور پینٹ کے تعلق سے علماء کو ایک تحفظ تھا زیادہ سے زیادہ، وہ یہ تھا کہ ان کی پروڈکٹ کے اندر الکوہل شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہ جو وارنش، ہوئی ہے نا، جی، اس کے وارنش اندر بھی الکوہل ہوگا تار پین وغیرہ کے ٹھیک. اندر. تو پاک و ہند کے علماء نے پینٹ کے حوالے سے فتویٰ یہ دیا کہ چونکہ یہ اس جو چیز ہے یہاں پر یہ پینے کے کام نہیں آتی، کھانے کے کام نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کا ایک خارجی اور بیرونی استعمال ہے ٹھیک، اور فقہ حنفی کے اندر اس کی گنجائش تھی. ٹھیک، تو ہند کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور صحیفہ فقہ اسلامی کے اندر پاک و ہند کے جید علماء کے فتاویٰ کا خلاصہ موجود ہے جلد اول کے اندر. ٹھیک. تو ایک وہ کلام تھا اس پروڈکٹ کے تعلق سے، ورنہ یہ اس کے کام حلال اجزاء ہے کے حوالے سے. اجزاء کے حوالے سے تھا، وہ بھی دور ہو گیا. ٹھیک، تو یہ کام فی نفس سے ہی جائز ہے، حلال ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک، ماشاءاللہ. لیکن ایک سودی آمیزش شامل ہو گئی ہے. اچھا، پیرانوں میں سودی آمیزش شامل ہو گئی ہے. سودی آمیزش کیسے شامل ہوئی ہے اس چیز کو سمجھنا ہوگا. مفتی صاحب سوال تو بڑا سادہ سا لگ رہا تھا ان کا، بہت سمپل سا انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ اس پہ ہم ٹوکن کی رقم دے دیتے ہیں اور پھر اس پہ تو مطلب یہ تو بڑی دھماکہ خیز بات ہے. کوئی جواب امانت ہوتا ہے نا. جی،
جواب دینا جو ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. بالکل، اسی لیے اور مفتی صاحب یہی سے ہوتا ہے کہ بعض لوگ بس ہر چیز پر من پسند تبصرے کر دیتے ہیں. ٹھیک شریعت کے جو اصول و قواعد ہیں اس سے وہ آگاہ نہیں ہوتے. ٹھیک پینٹ بکا 3 ہاتھوں میں پہنچا صحیح اور لین دین ہوئی، ٹھیک ہے، اس طریقہ کار کو جائز کہا گیا، حلال کہا گیا. وہ ٹھیک ہے، تجارت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب پینٹ بکنے کے بعد ایک نئی کارروائی شروع ہوئی. صحیح پینٹ میں نکلا ایک ٹوکن. ٹھیک ہے، کوئی کمپنی ٹوکن ڈال دیتی ہے، ٹھیک. وہ کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو انعام دیتی ہے. اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. ٹھیک انعام دینا بھی جائز ہے. ٹھیک یہ غیر مشروط انعام تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک وہ گاہک آ گیا دکاندار کے پاس. ٹھیک ہے، دکاندار تک آنے تک تو معاملہ ٹھیک ہے. صحیح ہے، جو ٹوکن لے کر آیا وہ آ کے انعام مانگتا ہے، یہ معاملہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک لیکن اب گاہک کو انعام کی رقم دینے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہاں سودی معاملہ پایا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کمپنی تو ہوتی ہے سائٹ ایریا کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے تو نہ کوئی آفس سب برانچ ہوتی ہے، نہ کوئی آفس ہوتا ہے، نہ کوئی ایک شاپ. مخصوص شہر میں ہی ہوتی ہے. جی ہاں، وہ ٹھیک. مخصوص شہر میں ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں ٹھیک. یا پینٹ کمپنی، ایک تو بڑا ڈیلر ہوتا ہوگا ٹھیک اور پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے نمائندے یا دکاندار ہوتے ہوں گے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دکاندار یا وہ ڈیلر اپنی جیب سے اس گاہک کو پیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ٹوکن لے کر آیا اسے پیسے دیں. مثال کے طور پر 100 روپے کا ٹوکن آیا، ٹھیک اس نے اپنی جیب سے 100 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے، کیا اس دکاندار نے کوئی مال بیچا؟ نہیں. ٹوکن تو ایک علامت ہے، جی ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی مال نہیں ہے. اس وقت اس ٹھیک. کا خریدنا یا اس کا بیچنا وہ یہاں مقصود ہی نہیں اصلاً. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ کمپنی کی بہاف پر اس شخص کو 100 روپے دے دیے اپنے پاس سے اپنے پاس سے. اس انعامی رسید ہے گویا کہ کوپن ایک. انعامی رسید ہے، 100 روپے اس نے دے دیے ٹھیک ہے، کہ یہ لے جاؤ 100 روپے، صحیح، اور ٹھیک ہے میں کمپنی سے لے لوں گا. ٹھیک ہے، اب اگر یہ کمپنی سے 100 ہی روپے لے ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، میں چونکہ رنگ بیچتا ہوں، گاہک میرے پاس آتے ہیں، تو چلو میں اتنا کام کر دیتا ہوں کمپنی کا، ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں. ٹھیک اس میں کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے. ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اس تکلف میں کیوں پڑے، اور جب لوگوں کو ٹوکن کے پیسے نہیں ملیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اسکیم ہے یہ بے فائدہ ہے، پیسے تو ملتے نہیں ہیں. تو پینٹ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، دکانداروں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ پیسے دو، آپ 100 روپے دیں گے، ہم آپ کو واپسی میں 115 دیں گے. یہ دکاندار کو 15 روپے بڑھا کے 15 روپے بڑھا کر دے رہا ہے. ٹھیک کمپنی اور دکاندار کے درمیان کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوا. ٹھیک کوئی ایسا نہیں کہ اس دکاندار نے کمپنی سے اب کوئی چیز خریدی اور یا کوئی چیز بیچی ہو، اس کے مقابلے میں نفع مل رہا ہو، ٹھیک بلکہ جو کمپنی کی بہاف پر اس نے قرضہ دیا تھا، جو قرضے میں رقم دی تھی، وہ رقم اسے اضافے کے ساتھ مل رہی ہے اور یہ سود ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ اس کا خاتمہ ضروری ہے، ٹھیک اور اس کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جتنے پیسے یہ دیتے ہیں کمپنی سے اتنے ہی پیسے لیں. ٹھیک ہے. زائد پیسے لینا ان لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے. تو صاحب اس میں ایک مطلب بات آئی مفتی صاحب کہ اب یہ پیسے جو کمپنی دے رہی ہے انہیں ایک سالوں سے یقینی طور پہ میٹر چل رہا ہے، کمپنی نے پیسے دے دیے، انہیں 100 روپے کے اوپر 15 روپے مل رہے ہیں، 1000 روپے کے اوپر 150 روپے مل رہے ہیں، جو بھی ان کا ریشو ہے طے شدہ ہے وہ مل رہے ہیں. تو اب یہ منافع سے دستبردار ہوں گے گویا کہ جو بھی وہ جائز اور ناجائز کی جو کیٹیگری بن رہی ہے اس کی، وہ اس آمدنی سے دستبردار ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ان کے لیے مشکل وہ ہوگی. تو اس میں بھی آپ کچھ رہنمائی جب فرمائیں یہ کہ مطلب ثابت ہو گیا کہ یہ سود ہے، ٹھیک تو جسے اپنی آخرت بچانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، ٹھیک شریعت مطالعہ پر عمل کرنا ہے، وہ تو بچے گا. ٹھیک یہ 10-15 روپے کیا اس طرح کے 10-15 لاکھ یا کروڑ ہوں تب بھی وہ اس کے قریب نہیں جائے گا. ماشاء اللہ. اور جس کو پرواہ نہیں ہے وہ جو مرضی کرے، ماشاء اسے کون روک سکتا ہے. تو مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل جواب عنایت فرمایا اور فرما دیا کہ اس میں انعام پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
जो इनामी टोकन या इनामी रसीद रंग के डब्बे में निकल रही है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि उसको कस्टमर को देने पर जो भी टोकन इनामी रसीद लेकर आ रहा है उसको जो रकम दी गई उसमें भी कोई हर्ज वाक़ नहीं हो रहा। हर्ज जो वाक़ हो रहा है वो वहां से हो रहा है जहां पे दुकानदार और कंपनी के माबेन मामला आ रहा है इजाफी रकम का। तो इंशाअल्लाह सही बात इरशाद फरमाया मुफ्ती साहब ने कि रिज़्क़ हलाल कमाना यकीनन बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी इबादत है, तो इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और जब वाकई में सूद है, सूद होना इसका डिफाइन हो गया तो यकीनी तौर पे जिसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत पर है वो इससे बचने की भरपूर कोशिश करे। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमाए और सूद की तबाहकारियों से हमें महफूज फरमाए। हमारे पास कॉल्स हैं मदनी चैनल के नाज़रीन की, आइए कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, कॉल सुनते हैं। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, वसीम अहमद। सर मेरा सवाल ये है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, लेदर का काम करता हूँ मैं, उससे कोई चीज़ इंपोर्ट होती है दूसरी जगह जाती है तो वो इस्लाम के मुताबिक गलत इस्तेमाल में आती है, अगर वो काम मेरे लिए सही है या गलत है, मैं करूँ या नहीं? एक और कॉल चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी किसी भाई को अपने साथ ले जाता है कि कोई चीज खरीदनी है, वो खरीद लेते हैं उधर से, जो उसके साथ जाता है वो बाद में उस दुकानदार से कहता है कि भाई मैं इसके साथ आया हूँ, इसको आपकी दुकान पे लेकर आया हूँ, तो आप जो है कुछ ना कुछ मुझे भी दें, मैं घर से फारिग तो नहीं था, तो आपके पास गाहक लेकर आया हूँ, तो वो उसमें से कुछ 400-500 रुपए दे देता है, उसमें पहले मुकमुका नहीं होता, तो क्या वो हलाल है 400-500 रुपए या हराम है, या इसके बारे में जो है दुरुस्त मालूमात बता दें। माशाअल्लाह, हमारा सिलसिला तो आज पेंट मार्केट से मुताल्लिक है, लेकिन यकीनी तौर पर इस सिलसिले में तिजारत और मईशत से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात और आपके जो भी अशकालात मसाइल हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। तो मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे मुफ्ती साहब इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं। मुफ्ती साहब, वसीम भाई जिन्होंने कराची से सवाल करी लेदर का काम की कि वो खिलाफ इस्लाम इस्तेमाल होता है, कुछ मुबहम सवाल महसूस हुआ इनका। लेदर से क्या बनता है? लेदर से मोजे बनते हैं, जैकेटें बनती हैं, ठीक है, या लिबास बनता है, ठीक है, ग्लव्स वगैरह इस टाइप की चीजें ही हमारे खिलाफ इस्लाम होने की तो कोई सूरत समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हाँ मुमकिन है कि कोई लिबास ऐसा हो जो फासिकाना तर्ज का हो, ठीक, तब भी ये सवाल मुबहम है कि जिस चीज को ये फासिकाना तर्ज का समझ रहे हैं, ठीक, वो फासिकाना तर्ज का है या नहीं है, तो डिटेल के साथ ही है। तो वसीम भाई आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस सिलसिले के अलावा बाकायदा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की मुख्तलिफ शाखें मौजूद हैं जहाँ पर मुफ्तियान इकराम रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। तो पर्टिकुलर अपने केस को आप वाज़े अल्फाज में बयान करेंगे तो दारुल इफ्ता तशरीफ़ ले आइए, किसी वक्त सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मुख्तलिफ औकात में इसकी टाइमिंग है। मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं की मुख्तलिफ टाइमिंग है, मुख्तलिफ दारुल इफ्ता की जो शाखें हैं उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग है और फ़ोन नंबर्स भी हैं, उस पर आप रब्ता फरमा लें या आप खुद तशरीफ़ ले आएँ और अपना मसला वाज़े अल्फाज में बयान करें ताकि वो समझ आ सके कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी शरई रहनुमाई कर दी जाएगी। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल जो आया ये बहुत आम है हमारे माशरे में, मार्केट्स में, ये कि एक कोई चीज़ ख़रीदने के लिए कोई कस्टमर जब मार्केट पहुंचता है तो कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें फेरी वाला भी कहा जाता है और वो उसको मतलब ले लेते हैं, कैच कर लेते हैं और फिर वो किसी उसकी मतलूबा दुकान पे ले आते हैं, जो चीज़ लेनी होती है उसके पास ले जाते हैं और फिर वो चीज़ कस्टमर और दुकानदार के माबेन होने के बाद वो ले ली जाती है, लेकिन अब ये अपना बीच में कमीशन अपना दुकानदार से वसूल करते हैं। तो इस बारे में यानी फेरी वाले से मुराद ये कि वो मार्केट में घूम रहे होते हैं। जी, मार्केट में घूम रहे होते हैं, मुराद ये उनका काम ही गोया कि पेशा ही यही उनका। तो दुकानदार से भी डीलिंग होती होगी उनकी। ये मार्केट का उर्फ तस्वुर किया जाता है इस पे। देखिए 2 तरह की कैटेगरी है यहाँ पर, ठीक, एक तो वो जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, ठीक है, ये लोग होते हैं, ठीक। हम लोग ज़ियारतों पे गए बगदाद शरीफ, जी माशाअल्लाह, तो वहाँ मज़ारात के इर्द गिर्द भी फेरी वाले घूम रहे होते थे, ठीक। किसी नई जगह पे जाओ ना तो आ जाते थे, हम आपको ज़ियारतें कराते हैं, हम आपको बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है। बल्कि एक मरतबा में जबल ओहद की तरफ गया, पीछे जो गार है मज़ारात के पीछे, ठीक, जो शक है फटी हुई है
اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب ہم آپ کو دعا پڑھاتے ہیں تو وہ حدیث پڑھاتے تھے. تو وہاں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا وہ جو لوگ قریب آتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کی لالچ ہوتی ہے کہ ہم ان سے پھر آخر میں پیسے مانگیں گے. تو اس میں بھی کچھ غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اس پر ہم اپنے سلسلے میں جو زیارات کا سلسلہ ہے اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ العزیز، میرا ارادہ ہے. تو ایک تو طبقہ وہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں آلریڈی، ٹھیک، جو گاہک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مختلف علاقوں سے گاہک کو لے کر آتا ہے. اچھا، صحیح. جیسے کسی نے اپنے محلے سے پینٹر کو پکڑا، کارپینٹر کو پکڑا، یا کسی اور میکینک کو پکڑا، پلمبر تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ بھئی وہ سامان تو جڑیا بازار سے ملے گا، ٹھیک ہے، یا کسی اور مارکیٹ سے ملے گا، ٹھیک ہے، چلو تمہیں دلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک وہ طبقہ ہے، یعنی یہ کسٹمر کو تیار کر رہا ہے. اس کی جو ہے وہ تیار نہیں کر رہا، کسٹمر اپنے بیہاف پر اس کو لے کر آ رہا ہے. ٹھیک. اس کی جو وہ ہے دکاندار سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے مانگنے کا. ٹھیک ہے. دکاندار سے کوئی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. ٹھیک. ہاں پہلے سے اگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں تمہارے لیے گاہک لایا کروں گا، ٹھیک. اپنی محنت کروں گا، اپنا جو ہے وہ وقت صرف کروں گا، تو پھر طے شدہ کمیشن کی گنجائش بنتی ہے. جو بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کی بھی اگر دکاندار سے انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی کمیشن لے سکتے ہیں. لیکن کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کام کروانے کے بعد مطالبہ کریں گے، جیسا کہ سوال ہے. ٹھیک. تو ان کی صورت نہیں بن رہی. کمیشن پر ہم نے کچھ دنوں پہلے 2 یا 3 سلسلے کیے تھے، ممکن ہے وہ نیٹ پر موجود ہوں، تو اس میں اور بھی اس طرح کی تفصیلی جوابات موجود ہیں. امید کرتے ہیں ہم کہ اس حوالے سے آپ کی شرعی رہنمائی اور تشفی ہو گئی ہوگی. ایک ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا نام محمد عدنان اتاری ہے. میں 22 سال سے رنگ کی فیلڈ میں ہوں، شاپ ہے میری. مفتی صاحب سے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کمپنی دکاندار کو کوپن مالیت پر جو اضافی رقم دیتی ہے، اگر یہ درست نہیں ہے تو ماضی میں لی گئی اضافی رقم کی تلافی کیسے ہو جبکہ اس رقم کا یقینی حساب موجود نہ ہو؟ لگتا ہے کہ یہ علماء سے مربوط رہتے ہیں. یہ اب دیکھیں ان کا درد نا، مطلب ان کو پتا بھی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک، ماشاءاللہ. اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ انہوں نے کیا، یہ دکاندار ہیں، یہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اپنی جیب سے، کمپنی سے جب وصول کرتے ہیں تو زیادہ وصول کرتے ہیں جو کمپنی کا طریقہ کار ہے. ٹھیک. اور ہم اس پر شرعی حکم بیان کر چکے ٹھیک کہ وہ طریقہ کار سود پر مشتمل ہے. صحیح. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا اور وہ لیتا رہا یہ آمدنی، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ جو اضافی رقم ملی ہے وہ مال حرام ہے. ٹھیک. مال حرام ہے. اس طرح کی جو مال حرام کی کیٹیگری میں جو رقم آتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. صدقہ واجبہ ہوگی، مستحق کے زکوٰۃ ہی کو دی جائے گی، ٹھیک، بغیر ثواب کی نیت کے دی جائے گی. ٹھیک. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ مسجد کے بیت الخلاء میں دے دو، یا یہاں دے دو یا وہاں دے دو. ایسا کچھ نہیں ہے، مستحق کے زکوٰۃ کو دینی پڑے گی. ٹھیک. یہی اس کی تلافی. اور یہ تلافی زندگی میں کرنا ضروری ہے. ٹھیک. توبہ کے لیے شرط ہے. ٹھیک. جس طرح ایک گناہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہے، ٹھیک، اور اس رقم سے بھی خلاصی حاصل کرنی ہے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ یہ رقم اب اگر یہ استعمال ہو چکی، جو سود پہ رقم لی گئی تھی، آپ نے فرمایا مال حرام، اب وہ تو استعمال ہو چکی، اب یہ کیا کرے گا؟ اب تلافی کی کیا؟ انتفاع تو دیکھیں اس نے حاصل کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس رقم سے فوائد تو اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تلافی تو کرنی پڑے گی. یہاں پہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ جو رقم اضافی آ چکی، اب اس کی تلافی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے اور پھر بغیر نیت ثواب کے مستحق زکوٰۃ کو دینا واجب ہوگا. تو یہ جو بھی دکاندار ہیں، یقیناً ان اسلامی بھائیوں نے تو گویا کہ مارکیٹ کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے کہ مارکیٹ میں جو لوگ لے چکے ہیں اس طرح کا مال، اس پہ اضافی رقم،
تو اب وہ اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو بغیر نیت ثواب کے لازماً دی جائے. ویڈیو سوال چلا دیجیے گا ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر شاہ اتاری ہے اور میں گزشتہ کئی سالوں سے میری رنگ کی دکان ہے جس میں مختلف کمپنیوں کے کلرز جو ہے وہ بیچتا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض کمپنیاں جو ہم کلر کا ڈبہ بیچتے ہیں اس پہ پینٹر کو ڈھکن واپس کرنے کا کہتی ہیں، جبکہ ہم اس چیز پہ وہ پابند ہوتے ہیں کہ ہم اس ڈھکن کے بدلے اسے 80 روپے یا 100 روپے دے دیں. جب ہم اس سے ڈھکن لیتے ہیں، اب اس ڈھکن کو ہم کمپنی کو دیتے ہیں تو کمپنی اس پر ہمیں 10 سے 15% دیتی ہے. تو کیا آیا ہمارا وہ 10 سے 15% جو ہمیں کمپنی دے رہی ہے اس کا لینا درست ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب، یہ ایک نئی صورت میں سوال آیا ہے کہ وہ ڈھکن جو ہوتے ہیں پینٹس کے ڈبوں کے ڈھکن، وہ یہ جو بھی فرد ہے دکاندار کو لے آ کے دے گا تو دکاندار اس کو ایک معینہ رقم دے دے گا، مخصوص رقم دے دے گا، اور پھر کمپنی یہ ڈھکن دکاندار سے لے گی اور اس کو معینہ رقم یا مخصوص رقم جو ادا کی گئی ہے، بل پر 100 روپے ادا کیے گئے، اس پہ ایک طے شدہ فیصد سے مارجن سے اس کو اضافی رقم دے گی. میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے جب پرومو دکھا ہوگا، اگر وہ چلا ہے تو جی مارکیٹ کے نام سے اگر چلا ہے تو سوچ رہے ہوں گے کہ اس مارکیٹ میں کیا سوالات ہوں گے. اب دیکھیے کتنی صورتیں ہیں جی، لین دین کے کتنے مسائل ہیں. ابھی تو بظاہر تو ایک کام ہے جی کہ رنگ کی بالٹی اٹھائی اور بیچ دی، ٹھیک، یہ ایک کام نظر آ رہا ہے، لیکن اس کام کے پیچھے جو ہے کتنے لین دین اور کتنے مالی جو ہے وہ معاملات ویوستھا ہیں. سوال کافی نازک ہے اور سمجھے کہ حلال و حرام کے درمیان باریک سی لکیر ہے. ٹھیک، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. ٹھیک، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ ڈھکن جو ہے وہ پینٹر ہی لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو پینٹر ہی کی تخصیص ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک، ڈھکن کا جو مالک ہے، جس نے ڈبہ خریدا یعنی جس کے لیے خریدا گیا وہ مالک ہے، جو بھی ڈھکن لے کر آئے، جو بھی لے کر آئے گا. جی، یعنی انہوں نے الفاظ کی ادائیگی جی یہ کی، لیکن یہ سب کے لیے ہے. نہیں، مارکیٹ پریکٹس یہی کہ جو بھی ڈھکن لے کر آئے، جو بھی لے کر آئے گا. جو ہم بوتلیں پی کر پلاسٹک کی مطلب پھینک دیتے ہیں جی، تو یہ بھی بکتی ہیں، مطلب ویسٹیج میں جاتی ہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہوگا یہ بھی مال ہیں اور یہ بکتی ہیں، ان کی قیمتیں ہوتی ہیں. ٹھیک، اسی طریقے سے جو ڈھکن ہے، ٹھیک، اب اس کے جو ڈھکن ہے وہ تو پتھروں میں ہوتے ہوں گے، لوہا ہوتا ہوگا، پلاسٹک ہوتی ہوگی ممکن ہے. بعض بالٹیاں جو ہیں وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں، ٹھیک، بعض بالٹیاں جو ہیں وہ لوہے کی ہوتی ہیں. ٹھیک، تو لوہا ہو یا پلاسٹک ہو، ڈبوں سے نکلنے والے جو چیزیں ہیں وہ مال ہیں. ٹھیک، نو ڈاؤٹ، ٹھیک، وہ قابل فروخت ہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو فروخت ہے وہ کباڑیا مطلب کہ ان کو اونے پونے داموں لیتا ہے. ٹھیک، تو اس کباڑیے کو اونے پونے داموں بیچا جاتا ہے، یہ اس کی ایک مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں عرض کروں کہ یہ بیٹری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یو پی ایس وغیرہ میں جو لگتی ہے، ٹھیک، تو یہ اگر عام کباڑیے کو آپ بیچ دیں ٹھیک، تو وہ شاید 150 روپے اس کے دے گا. ٹھیک، لیکن یہ باقاعدہ کلو کے حساب سے بڑی مارکیٹوں میں بکتی ہے، ٹھیک، اور ایک چھوٹی بیٹری بھی سینکڑوں اور ہزاروں روپے میں جاتی ہیں، سینکڑوں سے لے کر ہزاروں روپے تک میں جاتی ہے، ناکارہ ہو چکی ہے. ٹھیک، اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. تو اگر تو مارکیٹ میں یوں ہے یا یوں نہیں ہے تو یوں سمجھا جائے کہ جو ڈھکن لے کر آیا وہ ڈھکن ایسا ہو جو مال ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ کوئی بالکل ہی جس طرح ہم ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، جی، پہنچ کر اور ڈال دیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ایک ٹیشو پیپر کی. ٹھیک، یہ جو کاغذ ہے، پیپر ہے، اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. کب ہے؟ جب یہ صاف ہو، ٹھیک ہے. لکھنے کے قابل ہو. بالکل ہی کوئی کسی نے جو ہے نا پان کھول کے کاغذ پھینک دیا، ایسا پیپر مال سمجھا نہیں جاتا. جس طرح ایک مٹھی جو مٹی ہے وہ مال نہیں سمجھی جاتی، لیکن بہت سارے جب مٹی جمع ہو جائے وہ مال سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر وہ ڈھکن کس طرح کا ہے یہ واضح نہیں ہو پا رہا ابھی،
لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس کو بیچنے جائیں تو کباڑیا بھی اس کو خرید لے، ٹھیک، اس کی مالی حیثیت ہے، ٹھیک، تو پھر اس مال کو پہلا مرحلہ ہے مالی حیثیت کا ہونا، ٹھیک ہے، مالی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، پھر اس مال کو 1 روپے کا بیچیں یا 100 روپے کا بیچیں، ٹھیک ہے، فریقین اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر وہ ڈھکن ایسا ہے جو مال ہے دکاندار نے خریدا، ٹھیک ہے، دکاندار اپنے لیے خریدے، ٹھیک ہے، دکاندار نے خرید لیا، ٹھیک ہے، اب دکاندار نے جب خریدا تو یہ آگے بیچ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے آگے بیچا کمپنی کو، کمپنی نے کچھ دام مہنگا مطلب کہ خریدا، ٹھیک، تو اب مال چل رہا ہے، صحیح، اب وہ ٹوکن والی کہانی نہیں ہے، ٹھیک، تو ٹوکن والا مسئلے سے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک، بالکل جدا ہے، یہ تجارت ہے، اور جو ٹوکن والی صورت ہے وہ سود پر وہاں مشتمل کوئی ہے۔ مال نہیں تھا، وہاں مال سامنے نہیں تھا، مالی وہ انعامی رسید تھی، یہاں اور پہ یہاں بھی مال اگر ہے۔ ایسا ہو کہ جو ڈھکن لایا گیا وہ مال ہی نہ قرار دیا جائے کہ ٹھیک کوئی ہے، ویلیو اور وقت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح الفاظ میں اور واضح طور پہ مفتی صاحب نے جیسے کہ ڈیفائن کیا ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے، کھانے، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور شبہات سے بچ کر کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے عرض ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی کنٹینیوسلی 2 ایپیسوڈ مزید اسی مارکیٹ سے متعلق ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔